ہوئے میرے سامنے بیت المعمور کو کر دیا. میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ مجھے جواب دیا گیا. یہ سارے جواب جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم سے بتایا گیا کہ یہ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے. یہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں. ایک مرتبہ جو فرشتہ عبادت کر کے جاتا ہے واپس ابھی تک ان کی باری نہیں آتی یہاں تک قیامت قائم ہو جائے گی. یہ فرشتے یہاں بیت المعمور میں عبادت کرتے ہیں. عین ہی یہ بیت المعمور بیت اللہ کے اوپر سیدھ پہ یہ بیت المعمور ہے. یہاں بیت المعمور میں فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے. یہاں زمین کے اوپر بیت اللہ ہے, انسانوں کی عبادت کی جگہ ہے. یہ دونوں عبادت کر رہے ہیں. یہ وہی فرشتے ہیں جن کے متعلق اور جنہوں فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک, اللہ انسان کو پیدا نہیں کرو, عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں. وہ عبادت کر رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. فرشتے وہاں موجود ہیں. اس کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ یہاں سدرۃ المنتہا کے متعلق سدرۃ المنتہا کہتے ہیں ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پہ یا 7ویں آسمان پہ ہیں, اور یہ بیری کا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اور جس کے بیر بڑے بڑے مٹکو جیسے ان کے بیر ہیں. اور سدرۃ المنتہا جب میں وہاں پہنچا, یہاں پہ یہ سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا, سدرۃ المنتہا پر یہ سارا حکم آتا. یہاں میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی کلموں کی چلنے کی آواز میں نے سنی اور مجھے بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے یہاں فرشتے حکم کو لکھتے ہیں. زمین سے کوئی پیغام جاتا ہے یہیں سے اللہ رب العالمین کی طرف یہ پیغام جاتا ہے. یہ وہی سدرۃ المنتہا ہے. یہاں پہ رک کے ایک نقطے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے. معراج کے موقع پہ اللہ رب العالمین کی زیارت کی ہے. اگر ہم کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے. مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ شاگرد ہیں, پوچھتے ہیں کیا معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی زیارت کی تھی, اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ جملہ سنتی ہے تو اپنی زبان سے فوراً کہتی ہیں سبحان اللہ. میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اگر اس واقعے کو سمجھنا ہے تو صرف ایک ہی جملہ کافی ہے جو سورت کے اس آیات کے شروع میں ہے سبحان الذی, اللہ رب العالمین ہر اس چیز سے پاک ہے جس سے لوگ اللہ تعالیٰ کی یا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیزوں سے پاک ہے. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وہی کہا سبحان اللہ, اللہ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. آگے کیا فرماتی ہیں؟ اے مسروق رحمہ اللہ تعالی, آپ نے یہ سوال کر کے میرے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے, میرے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے, مجھے چکنا کر دیا. کس طرح کا آپ نے سوال کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آگے فرماتی ہیں یہ 3 باتیں ہیں, 3 باتیں ہیں. ان 3 باتوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی کسی ایک بات کو آپ کی طرف منسوب کیا ہے گویا کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا ہے. وہ 3 باتیں کون سی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کہتا ہے اس کا عقیدہ ہے کہ معراج کے موقع پہ اللہ رب العالمین کی زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا ہے. دوسری اسرائیل کی اور سورت زمر کی جو کہ الف لام میم غلبت الروم, ان 2 سورتوں کی آپ تلاوت فرماتے پھر آپ سو جاتے تھے. اسی طرح مسند احمد کے اندر یہ بات بھی درج ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 صورتیں قرآن مجید کے اندر ایسے ہیں جو قدیمی صورتیں ہیں جو مکہ میں اور ابتدائی اسلام میں یہ نازل ہوئی. اول اسلام میں یہ 3 صورتیں نازل ہوئی تھی. وہ 3 صورتیں یہ ہیں
ان میں سے سب سے پہلے سورت بنی اسرائیل ہے، دوسرے نمبر پر سورت کہف ہے، تیسرے نمبر پر سورت مریم ہے۔ آپ قرآن مجید جب پڑھیں گے یہ تینوں صورتیں ایک ساتھ آتی ہیں، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد پھر تیسری، یہ تینوں صورتیں ایک ساتھ آتی ہیں قرآن مجید کے اندر 15واں اور 16 سپارے کے اندر۔ ان میں سے ایک صورت ہے جس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس صورت کو اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ نازل کیا ہے کہ اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسراء کروایا تھا، یعنی معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا تھا۔ یہ آپ کا ایک معجزہ ہے جو کہ ایک قیمتی اور اعلیٰ یہ آپ کا یہ معجزہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں پہلی جو آیات ہے، اس آیات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو کئی ایک سوال ہمارے حل ہو جاتے ہیں، کئی ایک چیزیں ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں سورت کے آغاز میں ہی پہلی جو آیات ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لفظ سبحان سے یہ آیات اور یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ اب پاک سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک عیب سے، ہر ایک نقص سے، ہر ایک کمی سے، ہر ایک بھولنے سے، ہر ایک غلطی سے اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے۔ اگر اس کو سادہ الفاظ میں اس طرح بھی کہا جائے، دنیا کے اندر جتنی بھی انسان یا یہ لوگ، یہ مومن معراج کے ساتھ جتنی بھی یہ باتیں ایڈ کرتے ہیں اپنی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ آپ کی طرف یہ منسوب کی جاتی ہیں، سبحان الذی، ان ساری باتوں سے اللہ رب العالمین پاک ہے۔ آگے اس کا ذکر کروں گا کہ لوگ کس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کن اعمال کو آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں جبکہ وہ حقیقت سے بالکل خالی ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ایک ہی رات میں اسراء کروایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے اس کو بابرکت اور عظیم جگہ بنایا ہے۔ اس آیات کے اندر ایک لفظ آیا ہے، میں اختصار کر رہا ہوں اور توجہ رہے آپ کی تو بات سمجھ آئے گی۔ اس صورت کے اندر، اس آیات کے اندر ایک لفظ آیا ہے اقصی، اقصی بیت المقدس، مسجد اقصی جو کہ فلسطین کے اندر ہے، اسے اقصی، اس کا جو پرانا نام ہے اسے ایلیا کہا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر یہ کیا ہے۔ اقصی کا معنی کیا ہے؟ اقصی کا معنی ہے دور، یعنی اس انداز میں مسجد حرام سے 40 دن کی مسافت پر یہ مسجد دور ہے، اسے اس کا نام اقصی رکھا گیا ہے اور اس کا پرانا نام ایلیا بھی ہے۔ اور اس آیات کے اندر ایک لفظ آتا ہے بارکنا، ہم نے اس مسجد کے ارد گرد بابرکت اس کو بنا دیا ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی جگہ ہیں ہم نے اس کو بابرکت بنا دیا ہے۔ بابرکت کس لیے بنایا ہے؟ پھولوں کے اعتبار سے، پھلوں کے اعتبار سے، انبیاء کے مسکن کے اعتبار سے ہم نے اس کو بابرکت بنا دیا ہے۔ آپ بھی آج جا کے بھی دیکھیں مسجد کے ارد گرد آپ کو سبزہ نظر آئے گا، پھول نظر آئیں گے اور آپ کو یعنی پھل نظر آئیں گے، اتنا اعلیٰ قسم کی فروٹ اور چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ اللہ رب العالمین نے وہاں برکت کے طور پہ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جگہ انبیاء کا مسکن تھا، یہاں کثیر تعداد میں انبیاء کو اللہ رب العالمین نے یہاں بھیجا ہے اور یہاں نبی بنا کے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا تھا۔ اور یہی بات کہ اللہ رب العالمین نے یہ سارا سیر اور یہ سارا معراج، اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد کیوں پیش آیا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عجائبات اور آیات کبرا اللہ رب العالمین دکھانا چاہتے تھے جو کہ آسمانوں کے اندر ہے یا زمین کے اندر ہے، اللہ رب العالمین آپ کو یہ دکھانا چاہتے تھے، اس لیے یہ آپ کا ایک معجزہ بھی ہے۔ اور یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ یہ اسراء اور یہ سیر، یہ معراج مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کے یعنی سدرۃ المنتہا تک، یہ سفر سارا کا سارا یہ کب ہوا، کس دن ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس سال ہوا؟ لیکن یہ بات تو قرآن مجید کے اندر یہ واضح ہے، یہ سارا کا سارا سفر رات میں ہوا، یہ بات واضح ہے، رات میں یہ سفر ہوا۔ لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ سفر کس سال میں ہوا، کس دن ہوا، کس مہینے میں ہوا، اس میں اختلاف ہے، مختلف اس کے اندر رائے آتی ہیں، مختلف محدثین نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہے، اپنی اپنی سوچ پیش کی ہے، اس کے اوپر کسی محدث کا اتفاق نہیں ہے۔ میں رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اسراء اور یہ معراج یعنی 27 رجب اور نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک اور نبوت کے 10ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 10 محرم کو اور نبوت کے 12ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 17 ربیع الاول اور نبوت کے 13ویں سال یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ مختلف آراء ہے اور اس کے اوپر اتفاق نہیں ہے، لیکن اس بات سے دو چیزیں اور دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ بات تو اتھینٹک ہے اور یہ بات تو بالکل ہی صحیح ہے، یہ واقعہ کس دن پیش آیا اس کے اندر تو اختلاف ہے، لیکن یہ بات درست ہے، یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ میں پیش آیا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے جو قابل غور ہے، اس واقعے کے ساتھ کسی بھی ایک عبادت کا، کسی بھی ایک عمل کا، کسی بھی ایک روزے کا اس واقعے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جس ہستی کو اور جس شخصیت کو یہ واقعہ کروایا گیا، یہ واقعہ پیش آیا، یہ معراج کے اوپر لے جایا گیا، یہ سفر آپ نے کیا ہے، اس پاکیزہ ہستی نے اس واقعے کے ساتھ اس دن کوئی عمل بھی نہیں کیا۔ اگر انہوں نے عمل کیا ہوتا، شریعت کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن کے اندر یہ واقعہ جس طرح بیان ہوا ہے اور آپ کا یہ عمل بھی اس کے اندر بیان ہوتا، کوئی بھی عمل نہیں ہے کہ اس واقعے کے ساتھ جب عمل ہم کسی تاریخ کو مقرر کرتے ہیں، جب تاریخ ہی مقرر نہیں ہے اور نہ حدیث کے اندر نہ تاریخ کے اندر اس کے اوپر اتفاق ہے، نہ قرآن کے اندر اس تاریخ کو واضح کیا گیا ہے، جب تاریخ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اندھیرے کے اندر یہ تیر چلا رہے ہیں اور اپنی مرضی کے یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کام کریں گے اور اسے شریعت کہیں گے، یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ ایک بہت بڑا بہتان ہوگا۔ اگر ہم یہ بہتان آپ اس جیسی شخصیت پہ اگر ہم لگائیں گے جس کے ہاتھوں سے ہم نے حوض کوثر کو لینا ہے اور جس کی شفاعت سے، جن کی شفاعت سے ہم نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے اور جن کی رفاقت کے لیے ہم سب کچھ یہ عمل کر رہے ہیں، اس شخصیت نے اگر یہ کہہ دیا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دور کر دیا جائے، اگرچہ ان کے اعضاء اور ان کی نشانیاں میری امت کی نشانیاں لگ رہی ہیں تو ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، کیونکہ میرے جانے کے بعد شریعت کو انہوں نے اپنی مرضی سے اور اپنی آراء سے، اپنی سوچ اور اپنی عقل سے لیا ہے، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ آپ کے اوپر یہ بہتان ہے، میں نے کئی بار ذکر بھی کیا ہے، بہتان ایک ظلم بھی ہے، بہتان ایک ظلم بھی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر ہم ظلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں ہم کتنا بڑے گناہگار ہو رہے ہیں۔ صرف بات سوچ کی ہے،
वापस अपनी बात पे आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसरा किया, ये आपने ये सैर की है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और मस्जिद अक्सा से लेके आपने सिदरतुल मुंतहा तक ये सैर की है। आइए इसको हदीस के नजर से देखते हैं किस तरह आपने इस वाक़े को बयान किया है। ये वाक़या सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर, दीगर कुतुब के अंदर ये वाक़या दर्ज है। बजाते खुद आप अपनी ज़बान मुबारक से सहाबा किराम को ये वाक़या सुना रही हैं और बता रही हैं। आप क्या फरमाती हैं कि एक दिन था, एक रात थी, मैं उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में मौजूद था। ये उम्मे हानी कौन है? सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हमशीरा है, आपकी ये हकीकी बहन है। इनके घर में मैं मौजूद था। एक आने वाला शख्स आया, आके मुझे उठाता है, मुझे ले जाता है हतीम वाली जगह पे, बैतुल्ला में, काबा में जो जगह छूटी हुई है उसको बाउंड्री की हुई है, इसी हतीम वाली जगह के ऊपर मुझे वो शख्स ले गया। वहां जाके मुझे लिटा दिया। लिटाने के बाद मेरा सीना चाक कर दिया, हलक से लेके, हलक यहाँ यानी हलक से लेके नाफ तक मेरे सीने को चाक कर देते हैं। चाक करने के बाद दिल को निकालते हैं। दिल को धोने के बाद और जमजम के पानी के साथ धोने के बाद फिर मेरे दिल को ईमान के साथ, हिकमत के साथ, खैर के साथ, भलाई के साथ भर के मेरे दिल को वापस उसी जगह पे जहां दिल रखा हुआ था उसी जगह पे रख देते हैं। रखने के बाद मेरे जिस्म को सी देते हैं, सिलाई कर देते हैं, जिस्म को बंद कर देते हैं। यानी इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत का आप अंदाजा लगाएं। इतना देर में आपके सीना मुबारक को चाक भी किया गया और दिल को साफ करने के बाद यानी ईमान और हिकमत से भरने के बाद रख दिया, सी दिया, मुकम्मल कर दिया, आप ठीक हो गए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। सिर्फ आप अंदाजा लगाएं इस मिराज के वाक़े से और कितना बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत सामने आती है। सही हो गया। सही होने के बाद फिर मेरे पास एक यानी सफेद रंग की एक सवारी ले गई, एक जानवर लाया गया। ये जानवर खच्चर से छोटा था और गधे से ये जानवर बड़ा था और इसको बुराक के नाम से पुकार रहे थे, बुला रहे थे और इस सवारी के ऊपर मुझे सवार कर दिया और कह रहे थे कि ये सवारी अपनी इंतहा की नजर के ऊपर अपना ये कदम रखती है, जहां नजर खत्म होती है यही वहीं पे इनका कदम जाता है। और ये सवारी के ऊपर जब मैं सवार हुआ और ये सवारी मुझे लेके उड़ी, अब अंदाजा लगाए कितना ये तेज सवारी ये चलती थी, मुझे लेके उड़ी, इतना दूर ले गए और मुझे अक्सा की जगह पे ले गए जिससे पुराना जिसका नाम इलिया था। वहां पे जब मैं पहुंचने के बाद मैंने इसी सवारी को, अपनी बुराक नामी सवारी को मैंने एक खोटी के साथ, हदीस के अंदर जिक्र है, खोटी के साथ बांध दिया जहां दीगर अंबिया की सवारियां बंधी हुई थी। एक रिवायत के अंदर आता है जहां दीगर अंबिया सवारियां बांधते थे, पता चलता है दूसरे अंबिया भी सवारी के ऊपर सवार होकर इस मस्जिद में आते थे। इस सवारी मैंने खोटी के साथ बांध दिया। बांधने के बाद मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद अंबिया ने सफ बनाई हुई थी। मैं यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया बनने वाले हैं। इमामुल अंबिया का मतलब है कि अंबिया के भी इमाम है। यहाँ आप इमामुल अंबिया बनने वाले हैं। यानी अंबिया ने सफ बनाई हुई थी। मैं गया और इमामत करवाने के बाद मैंने उन्हें 2 रकते बढ़ाई। सहाबे रसूल ने किस अंदाज में हदीस का एक एक लफ्ज बयान किया है, एक एक लफ्ज, एक जुमला भी नहीं छोड़ा। 2 रकते बढ़ाई। 2 रकते बढ़ाने के बाद मैं मस्जिद से बाहर निकला। जैसे मस्जिद से बाहर निकला मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 बर्तन लेके आए। एक बर्तन के अंदर दूध था, दूसरे बर्तन के अंदर शराब थी। मुझे कहा गया इन दोनों में से जिसको आप चाहे पसंद कर ले। मैंने देखा, देखने के बाद मैंने दूध को चुना और दूध को मैंने पसंद कर लिया। जैसे मैंने दूध को पसंद किया और दूध को मैंने उठाया, मुझे फौरन ही जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहते हैं, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हुदीतुल फितरता औ असबतल फितरता, आपकी फितरत पे रहनुमाई की गई है और आपने फितरत वाली चीज को पसंद किया है। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले बच्चे की फितरत है उसे दूध दिया जाता है, और जिसको ये दूध बच्चा दूध पी लेता है उसकी कैफियत ही अलग होती है। अगर किसी का ताल्लुक मेडिकल के साथ है तो वो जानती हैं दूध इंसान की एक फितरत है। शुरू में बंदे को शराब पेश नहीं की जाती, अगर शराब पेश की जाए बच्चा कभी भी नहीं पिएगा, और दूध के अलावा अगर कोई दूसरी चीज भी बच्चे को दी जाए बच्चा कभी भी नहीं पीता। अगर बच्चे को दूध दिया जाए बच्चा खुशी से वो चीज पी लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरत के अंदर इस दूध को रख दिया है, और वही बात जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह रहे हैं, हुदीतुल फितरता औ असबतल फितरता, आपकी फितरत के ऊपर रहनुमाई की गई है और आपने फितरत वाली चीज को पसंद किया है। आगे क्या कहते हैं, अगर आप लौ अखस्तल खमरा, अगर आप शराब का इंतखाब करते और शराब को आप चुन लेते और शराब को आप पसंद करते, तो याद रखें क़यामत तक आपकी उम्मत हमेशा गुमराह रहती, आपकी उम्मत हमेशा गुमराह रहती। कौन कह रहे हैं? जिनके मुताल्लिक है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, झूठ नहीं बोलते, नाफरमानी नहीं करते, वो कह रहे हैं, फरिश्तों के सरदार कह रहे हैं, सबसे बड़े फरिश्ते कह रहे हैं कि अगर आप शराब को पसंद करते लौ अखस्तल खमरा, तो आपकी उम्मत क़यामत तक गुमराह में रहती। अगर हम शराब को पसंद करने वाले हैं या शराब को पीने वाले हैं, अगर हम अपने माशरे में देखें शराब को जर्रा बरब या शराब को अब इस अंदाज में देखें, शराब एक नशा है और हर एक नशा आवर चीज हराम है, हर एक नशा आवर चीज हराम है। अगर इंसान जर्रा बराबर भी शराब के करीब जाता है या शराब को पीता है या हराम चीज या नशा आवर चीज के करीब जाता है, मैं नहीं कह रहा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक करवाई गई शराब और नशे वाली चीज ये हराम है, और जो इंसान इसको इस्तेमाल करता है वो हमेशा गुमराही पे है। मुझ पे फतवा नहीं लगाना, क्योंकि मैंने कहा ही नहीं है, मैंने आपको हदीस सुनाई है। अगर हम हराम और नशावर चीज के अंदर मुब्तला है, एक नहीं, अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को 100 साल नहीं 10-100 साल भी जिंदगी दे दे, 20-100 साल भी जिंदगी दे दे, इसके अंदर मुब्तला है और इबादत वो कर रहा है, करता आ रहा है, जिंदगी बसर कर दे, मुहर लगा दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो इंसान हमेशा गुमराही पे है। उसकी इबादत कहाँ गई? उसकी इबादत कहाँ गई? वो तो नमाजें भी पढ़ता था, वो तो रोजे भी रखता था, वो तो सारे काम करता था, अल्लाह सारे काम करता था। कहा मैंने ये मुहर लगा दी है और मेरा यह फैसला है, अगर हराम आवर चीज के अंदर मुब्तला है, सफ़े अव्वल का नमाजी ही क्यों ना हो, वो गुमराही पे है। मैं नहीं कह रहा, हदीस के अंदर यह बात दर्ज है, सिर्फ सोच का फर्क है, सिर्फ सोच का फर्क है। अगर जन्नत जाना चाहते हैं, जन्नत के दिल के अंदर ये तलब है, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ऐसी करनी होगी, ऐसी करनी होगी, ऐसी करनी होगी, जहां पे इख्तिताम होता है इंसान की ख्वाहिश का, इससे भी ज्यादा करनी होगी, फिर जन्नत मिलेगी। अगर अपनी मनपसंद और जर्रा बराबर भी कीलो काल आ गई, तो शरीयत जिसको हमने आसान लिया हुआ है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, यहां नजर नहीं आता अल्लाह जब्बारुल कहार भी है? सिर्फ गफूरुर रहीम है, जब्बारुल कहार नहीं है क्या? और हदीस में आता है क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम से पहले जब्बारुल कहार होंगे, फिर गफूरुर रहीम बनेंगे। पढ़े हदीस उठाए सही बुखारी और कुरान के अंदर ये बात सूरत मुमिनीन दर्ज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जलाल में होंगे, जहां अंबिया भी डर रहे होंगे। पहले पता चलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मैदान माशर में पहले जब्बारुल कहार बनेंगे, फिर गफूर रहीम बनेंगे। उठाए कुरान मजीद और पढ़े, पहले जब्बारुल कहार से डरे, फिर गफूर रहीम की उम्मीद रखें।
اگر ہمیں بات یہ سمجھ آ گئی ہے تو شریعت یہ ہے شریعت۔ واپس اپنی بات پہ آتے ہیں۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا اور مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ نے ایک فطرت والی چیز کو پسند کر لیا ہے، اس کے اوپر پھر یہ سواری مجھے لے کے اڑی اور میرے ساتھ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہے۔ اختصار کے ساتھ لمبی حدیث ہے۔ پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اور میرا استقبال کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو آپ خود فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے دیکھا انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو ان کے جسم کے اوپر نشانات تھے، روح کے نشانات تھے۔ میں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام اگر اپنے جسم کے دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنا شروع کر دیتے تھے، اگر الٹی طرف دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے کہ دائیں طرف آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، الٹی طرف اپنے جسم کے دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں؟ کہا یہ میری اولاد کی یہ روح ہے، یہ نشان ہے، یہ دائیں طرف جتنے بھی یہ نشان ہیں یہ جنتی ہیں اور الٹی طرف یہ جتنے بھی نشان ہیں یہ سارے کے سارے یہ جہنمی ہیں، یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور یہ میری اولاد ہے۔ آگے چلے دوسرے آسمان پہ پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ کہا تھا، میں نے یوسف پیغمبر علیہ السلام کو آدھا حسن دیا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہی اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو حسین بنایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، میرے سامنے بیت المعمور کو کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ مجھے جواب دیا گیا، یہ سارے جواب جبریل علیہ السلام دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ بتایا گیا کہ یہ بیت المعمور فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جو فرشتہ عبادت کر کے جاتا ہے واپس ابھی تک ان کی باری نہیں آتی، یہاں تک قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ فرشتے یہاں بیت المعمور میں عبادت کرتے ہیں، عین ہی یہ بیت المعمور بیت اللہ کے اوپر سیدھ پہ یہ بیت المعمور ہے۔ یہاں بیت المعمور میں فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، یہاں زمین کے اوپر بیت اللہ ہے، انسانوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ یہ دونوں عبادت کر رہے ہیں، یہ وہی فرشتے ہیں جن کے متعلق اور جنہوں فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، اللہ انسان کو پیدا نہیں کرو، عبادت کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ وہ عبادت کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، فرشتے وہاں موجود ہیں۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ یہاں سدرۃ المنتہا کے متعلق سدرۃ المنتہا کہتے ہیں ایک بیری کا درخت ہے جس کی جڑیں چھٹے آسمان پہ یا ساتویں آسمان پہ ہیں، اور یہ بیری کا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے ہیں اور جس کے بیر بڑے بڑے مٹکو جیسے ان کے بیر ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا جب میں وہاں پہنچا، یہاں پہ یہ سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا، سدرۃ المنتہا پر یہ سارا حکم آتا۔ یہاں میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی کلموں کی چلنے کی آواز میں نے سنی اور مجھے بتایا گیا اللہ تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے یہاں فرشتے حکم کو لکھتے ہیں، زمین سے کوئی پیغام جاتا ہے یہیں سے اللہ رب العالمین کی طرف یہ پیغام جاتا ہے، یہ وہی سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں پہ رک کے ایک نقطے کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے
کہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، معراج کے موقع پہ اللہ رب العالمین کی زیارت کی ہے۔ اگر ہم کتب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ مسروق تابعی رحمہ اللہ تعالی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شاگرد ہے، پوچھتے ہیں کیا معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی زیارت کی تھی، اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب یہ جملہ سنتی ہے تو اپنی زبان سے فوراً کہتی ہے سبحان اللہ۔ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اگر اس واقعے کو سمجھنا ہے تو صرف ایک ہی جملہ کافی ہے جو سورت کے اس آیات کے شروع میں ہے، سبحان الذی، اللہ رب العالمین ہر اس چیز سے پاک ہے جس سے لوگ اللہ تعالیٰ کی یا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیزوں سے پاک ہے۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی کہا سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ آگے کیا فرماتی؟ اے مسروق رحمہ اللہ تعالی، آپ نے یہ سوال کر کے میرے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے، میرے رونگٹے ہی کھڑے کر دیے، مجھے چکنا کر دیا۔ کس طرح کا آپ نے سوال کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آگے فرماتی ہیں یہ تین باتیں ہیں، تین باتیں ہیں، ان تین باتوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی کسی ایک بات کو آپ کی طرف منسوب کیا ہے، گویا کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ وہ تین باتیں کون سی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کہتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ معراج کے موقع پہ اللہ رب العالمین کی زیارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کی کتاب سے، قرآن مجید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چھپایا ہے، کسی چیز کو واضح نہیں کیا، بیان نہیں کیا، پھر بھی وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ فرماتی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کل کی بات کو جاننے والے ہیں، غیب کی بات کو جاننے والے ہیں، اس شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، آپ کے اوپر یہ تہمت لگئی ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما رہی ہیں، آپ دیکھیں یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہمارے اندر یہ موجود ہیں، ہمارے اندر یہ موجود ہے۔ چند ایک لوگوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ آپ نے زیارت کی ہے، اور چند ایک لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نہیں، قرآن کے اندر یہ بات نہیں ہے تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ حدیث کا جو انکار کرتی ہیں یہ وہی بات ہے جو حدیث کا انکار قرآن سے بیان نہیں کیا، حدیث اس کی وضاحت ہے۔ تیسری بات یہی تھی کہ آپ کل کی باتوں کو جاننے والے ہیں، آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، غیب صرف اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اگرچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، جب تک اللہ رب العالمین کا حکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکام نہیں آتا، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ کتنے ایک ایسے واقعات اور ایسی کتب کے اندر اور حتیٰ کہ قرآن کے اندر یہ بات درج ہے، اگر آ کے آپ سے سوال کرتے، آپ انتظار کرتے، ٹھہر جاتے یہاں تک کہ آسمان سے وحی آ جاتی، پھر آپ اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ یہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی اعتراضات بھی ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے۔ اگر ہم اس آیات کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی تفصیل کرتے ہیں تو اس انداز میں سمجھ آتی ہے اس آیات کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، اس کا معنی یہ ہے کہ دوسری بار ان کو دیکھا گیا ہے سدرۃ المنتہا کے مقام پہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ پہلی مرتبہ جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा था, कहा 600 पर थे, एक पर को सिर्फ फैलाया हुआ था, जमीन और आसमान के दरमियान सारी जगह को, सूरज को भी ढक दिया था, इतना बड़ा उनका एक पर था और उनके 600 पर थे। मैंने असली शक्ल में देखा है। दूसरी मर्तबा जो कुरान के अंदर सूरह नजम के अंदर ये वाकया दर्ज है, वाला कदराहु नज़लतन नुखरा इंदा सिदरातिल मुंतहा, दूसरी मर्तबा उनको देखा है सिदरातुल मुंतहा पर असली शक्ल में। क्यों? वहां सिर्फ इंसान सैर करवाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गई है सिदरातुल मुंतहा तक, फरिश्तों के अलावा कोई और इंसान वहां तक नहीं पहुंचा। अगर इंसानी शक्ल में वहां भी होते तो वहां पे फिर ये इतराज जो दुनिया के अंदर आज है वो वहां भी आते हैं। तो दूसरी बात उनको देखा गया जिब्रील अलैहिस्सलाम को सिदरातुल मुंतहा पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ियारत नहीं की है। फिर इस मिराज के ऊपर कई एक तहफ भी मिले, फिर आपको जन्नत की और जहन्नम की सैर भी करवाई गई। वक्त मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी दी तो इससे आगे इंशाल्लाह शुरू करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जन्नत की और जहन्नम की सैर करवाई गई है। जन्नत के अंदर किन को दिखाया गया, जहन्नम के अंदर किन को दिखाया गया, उनके अमल क्या थे जिनको जन्नत के अंदर दिखाया गया और जिनको जहन्नम में दिखाया गया उनके क्या अमाल थे, इंशाल्लाह इसको बयान करेंगे आइंदा खुतबे के अंदर। अगर आपने वक्त दिया और टाइम की पाबंदी की, जिस तरह पहली और इब्तदाई बातें मिस हो गई है, इस तरह ये दूसरे खुतबे के अंदर अगर ऐसे ही हम लेट है तो पहली और इब्तदाई बातें मिस हो जाएंगी। यहां पे एक मैं नुक्ते को वाज़ेह कर देना चाहता हूं, अक्सर ही मैं आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से यह कहता हूं, सिर्फ एक साल जो हमारे माशरे के अंदर जितने भी इबादत के नाम के ऊपर ये सारी चीजें मौजूद हैं, एक साल आप मुसलसल अल्लाह ताला जिंदगी दे और इससे हमसे अल्लाह ताला खिदमत लेते रहे। एक साल वक्त की पाबंदी करते हुए खुतबे को आप इब्तदा से सुने, कई एक सवाल आपके हल हो जाएंगे। मैं कहता हूं इंसान एक साल के अंदर आधा आलिम बन जाएगा। क्यों? हर एक जुमे के अंदर नया खुतबा होता है, तैयारी करके आते हैं। सिर्फ इबादत के साथ साथ इल्म भी मकसूद है, फायदा होगा। एक सेकंड भी आपका इंशाल्लाह ज़ाया नहीं करेंगे। और जब तक हम थे और हैं, आप अंदाजा लगाएं किसी एक शख्स को भी इतराज हो हमारा वक्त ज़ाया किया है, अल्लाह ताला की तौफीक से नहीं करेंगे। क्यों? हमारे पास ये अमानत है, इसकी अगर खियानत की कल क़यामत के दिन सबसे पहले मैं हूंगा, सबसे पहले मेरी पकड़ होगी। आपके साथ खियानत नहीं, मिंबर के साथ भी खियानत नहीं और कुरान के साथ भी खियानत नहीं।